پنجاب پارٹیشن اینڈ پنجابی سنیما، یہ ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع۔ انڈیا کی پارٹیشن کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہیں۔ کچھ انگریزوں نے لکھی ہیں اور کچھ ہمارے یہاں کے جو لوکل لوگ تھے، تب کولونیل برٹش انڈیا کے جو تھے سٹیزنز یہاں کے، انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں اور بہت بہت کام ہوا ہے پارٹیشن کے اوپر۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو دا لاسٹ وائسرالٹی جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کتاب ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ جی کہ پارٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے عمل میں آیا اور کیا کیا دقتیں پیش آئیں۔ یا ان سے پہلے جو تھے لارڈ ویول، ان کے جرنلز ہیں، وہ ڈائری میں لکھتے تھے، روز کے روز ایک ڈائری مرتب کرتے تھے، اس میں بھی کچھ ڈیٹیل ہے، کیونکہ ان کو جو پروگرام تھا وہ ڈویژن کا پارٹیشن کا نہیں تھا، وہ کچھ اور طریقے سے اس کو دیکھتے تھے، وہ اس کو بریک اپ کرنا چاہتے تھے، بریک ڈاؤن آف انڈیا مختلف حصوں میں، جو بہرحال پارٹیشن کی ہی شکل میں بعد میں وہ ہوا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ جگہیں رہی ہیں، دونوں جگہیں ویسے افیکٹڈ رہی ہیں اور خاصی رہی ہیں، ایک تو بنگال اور دوسرا پنجاب۔ آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ زیادہ پنجاب فوکسڈ ہی رہے گا۔ پنجاب اور انڈیا کی پارٹیشن کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کا دو کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ ایک کتاب ہے دا گریٹ ڈیوائڈ، یہ ایک جرنلسٹ تھے ہڈسن، ان کی کتاب کافی ضخیم کتاب ہے اور یہاں پہ انڈیا میں آؤٹ آف پرنٹ ہے، جو بتاتے ہیں کہ جی کہ یہ ڈیوائڈ جو ہے نہ صرف کلچرل ڈیوائڈ تھا بلکہ ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ تھا، اور اس کے بعد میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ یا ایک کتاب ہے اور دلیپ ہیرو کی لکھی ہوئی، جو غالباً 2014 کے آس پاس جو لکھی گئی تھی، یا اس سے تھوڑا سا پہلے، اس کا نام ہے دا لانگیسٹ آگسٹ، کہ اگست جو ہے ویسے کچھ لمبا لگتا ہے اور خاص کر انگریزوں کو لگتا ہے، کیونکہ اس کو بولتے ہیں انڈین سمر ہیں اپنے وہاں پہ بھی، تو اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ایک ایسا اگست جس میں ڈویژن ایسی ہوئی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اگست آج تک چل رہا ہے، کہ جس قسم کی ٹینشن اور پریشانی اور کلچرل ڈیوائڈ ہوا۔ یا ایک کتاب اور ہے جو لکھی ہوئی ہے دا گریٹ پارٹیشن، یہ یاسمین خان ہیں اور یہ برطانیہ میں ہے اور اس ہسٹورین ہے وہاں پہ، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ پارٹیشن جو ہے اس کے کیا معنی تھے، پہلے اس کے بارے میں کیا سوچا جاتا تھا، اس کے نتیجے کیا نکلے اور اس سے کون کون سی پریشانیاں اوورال جو ہے وہ پیدا ہوئیں۔ اور ایک کتاب جو ہے وہ اکثر ذکر ہوتا ہے، والپٹ کی کتاب ہے جس نے جناح آف پاکستان کتاب لکھی ہے، یا انہوں نے اور بھی دی ٹرسٹ ود ڈیسٹنی کتاب لکھی ہے جواہر لال نہرو کے اوپر، اور یہ کتاب جو ہے اسٹینلے والپٹ، یہ کتاب جو انہوں نے لکھی اس کا نام تھا شیم فل فلائٹ۔ یہ امریکن جرنلسٹ تھے لیکن زیادہ تر انہوں نے سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان اور پاکستان میں کام کیا، اور پاکستان میں اکثر، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے، جناح کے بھی لکھی ہے، ایک جواہر لال نہرو کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک کتاب ان کی جو ہے دی شیم فل فلائٹ۔ ابھی شیم فل فلائٹ اس لیے ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک شرمندگی کی حالت میں یہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرا شیم فل فلائٹ یہ ہے کہ کس طرح سے مختلف جگہ کے لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، چاہے وہ لاہور سے امرتسر یا یہاں سے اس طرف کے تھی آن ریلیجس بیسس، تو وہ ایک شیم فل فلائٹ تھی، وہ بھاگ جانا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈر اور خوف سے۔ لیکن مین تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ برطانیہ جو ہے یہاں سے کس طرح سے بھاگ گیا، فلائٹ تھی ان کی۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ تو ویسے بھی بہت مشہور کتاب ہے، لیری کالنز کی اور ان کے ایک ساتھی کی، جس میں بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ کیسے یہ ڈویژن ہوا۔ لیکن ایک ہیں ایسے آتھر
جو پیدا تو پنجاب لاہور کے آس پاس ہوئے ہیں. اشتیاق احمد ان کا نام ہے، لیکن آج کل وہ سویڈن کے باشندے ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے ان کی پاکستان ایک گیریسن اسٹیٹ. دوسری ان کی کتاب ہے جنا ہز سکسیس اینڈ فیلئرس. یہ کچھ اس قسم کا نام ہے اس کتاب کا. اور سب سے امپورٹنٹ کتاب جو ہے ان کی ہے پنجاب بلڈیڈ پارٹیشنڈ اینڈ کلینسڈ. بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، اور یہ بہت نیوٹرل حساب سے لکھی ہے. یہ نہیں کہ وہ اگر پاکستان میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تو انہوں نے کوئی صرف وہاں کا ویو لیا، بلکہ زیادہ یہ لگتا ہے کہ مور انکلائن ٹورڈز دا انڈین سائڈ آف پنجاب. ایک کتاب ان کی اور بھی ہے، اور وہ اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ پری پارٹیشن سے پہلے پنجابی لوگوں کا کنٹریبیوشن انڈین سنیما میں کیا رہا. تو چنانچہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ لاہور میں بھی تھی، اور فلم انڈسٹری بامبے میں بھی تھی، اور لاہور کی فلم انڈسٹری بھی تقریباً اتنی کامیاب اور افیکٹو تھی جتنے کہ بامبے میں، ممبئی آج کے دن نام کے حساب سے. لیکن یہاں سے جو ہے اس علاقے میں سے، اس پنجاب میں سے کون کون سے لوگ جو ہیں پیدا ہوئے جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا فلم انڈسٹری میں. مثال کے طور پہ اگر آپ مثال لیں تو دلیپ کمار پوٹھاہاری زبان بولنے والے ہیں، ہند کو تقریباً پنجابی کی ہی ایک قسم ہے، پشتون نہیں تھے وہ. یا راج کپور، پریم چوپڑا، یہ بہت سارے بالی ووڈ کے جو ہیں ایکٹر ہیں بہت مشہور. پریم چوپڑا ہیں. اوم پرکاش کا میں نے ذکر کیا جن کا تعلق جموں سے بھی تھا، پھر لاہور شفٹ ہو گئے اور الٹیمیٹلی ممبئی چلے گئے. سندر، کے ایل سہگل. تو بہت ساری تعداد آج بھی جو فلم انڈسٹری ہے بالی ووڈ کی، اس میں اکثر لوگ جو ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے. اور پھر بہت بڑے پروڈیوسرس انہوں نے ایک سے ایک شاہکار جو ہے وہ پیش کیا. بی آر چوپڑا، ان کی فلم جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے بہت مشہور رہی ہیں، چاہے وہ نیا دور ہو، چاہے وہ فلم نکاح ہو سبسیکوینٹلی. اور جو لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، راج ببر وغیرہ، ان کا بھی تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہی ہے. لیکن ایک پنجابی میڈیم میں جو بنا کرتی تھی فلم، اس پہ کافی فرق پڑا کچھ دیر کے لیے. آج کل اگر آپ دیکھیں تو پنجابی فلم جو ہے وہ بہت خوبصورت فلمیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. لیکن ایک زمانے میں تھوڑا سا جب شفٹ ہو گئے اور آڈینس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو اس پر بہت زیادہ فرق پڑا. اگر آپ دیکھیں گے تو 1947 میں اگر ڈویژن ہوا تو 1948 میں آپ کو بہت کم فلمیں جو ہیں وہ ریلیزڈ ملیں گی اوور آل، اور پنجابی تو بہت ہی کم. ایک فلم جو 1949 کی ریلیزڈ ہے اس کا نام تھا پوستی. بڑا عجیب سی ایک کہانی ہے اس میں کہ جو اس کا مین کریکٹر ہے وہ کچھ کامیڈین بھی ہے، کچھ ویلن بھی ہے، مگر وہ سینٹرل کریکٹر ہے اس میں. یہ رول ادا کیا تھا مجنوں. آج کے اس پروگرام میں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ انہی کے نام سے جو ہے انہی کے کام کے لحاظ سے کیا جائے گا. مجنوں ان کا نام تھا، مگر یہ، اور ان کو پوستی بھی کہتے تھے کیونکہ فلم اتنی زیادہ مشہور ہوئی پوستی، تو پوستی بھی کہتے تھے لوگ. لیکن آفیشیلی جب آپ ان کی کاسٹ وغیرہ جب آتی تھی اس میں نام لکھا رہتا تھا مجنوں. امرتسر میں پیدا ہوئے، زیادہ تر لاہور میں کام کیا. ان کا اصل نام ہیرلڈ لیویز تھا. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک پنجابی آدمی ہے اور نام اس کا جو ہے بالکل انگریزوں والا ہے، کیونکہ یہ پیدائشی طور پہ جو نام ان کا رکھا گیا تھا وہ ہیرلڈ لیویز تھے. ان کے دادا ایک زمانے میں خلیفہ امام الدین، وہ انہوں نے بائبل کا، انجیل مقدس کا جو ترجمہ تھا وہ فارسی زبان میں کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کرسچن بھی ہو گئے ہوں گے. ان کے جو بیٹے تھے ان کا کام تھیٹر اور سبسیکوینٹلی سنیما ہال کے ساتھ تھا. اور گرینڈ سن جو ہیں وہ ہیرلڈ لیویز تھے
جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اوور آل، ایک فلم میں نہیں کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا، مگر جس حساب سے پذیرائی اور جو ان کو نام ہونا چاہیے تھا اس قدر نام آج کل لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ بعد میں بامبے بھی چلے آئے اور آئی ایس جوہر کے ساتھ مل کے ایک کمبینیشن میں انہوں نے کام کیا۔ تو اشتیاق احمد نے جو کتاب ایک لکھی ہے اس کے علاوہ، کہ پری پارٹیشن میں سے پہلے جو ہے وہ سنیما کا کیا حال تھا اور پنجاب نے جو ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کیا، لیکن آفٹر پارٹیشن کیا ان کی صورتحال رہی، میرے خیال میں اس پہ جو ہے وہ فوکس اس کتاب میں بھی کم رہا، اور ایک ضرورت اس کی بھی ہے کہ ایک کام اس پہ بھی کیا جائے، پرٹیکولرلی پنجابی میڈیم کی فلم کے بارے میں۔ میں پنجابی میڈیم کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جو جموں کا علاقہ ہے، جموں کشمیر میں، اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ ڈوگری تو بولتے ہیں، لیکن پنجابی بھی بہت سارے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ آپ کا جو پرانا رنبیر سنگھ پورہ کا جو باشندے ہیں وہ سب پنجابی اسپیکنگ تھے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی پرلی طرف جو ہے وہ سیالکوٹ کا ایریا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بڑے اثرات تھے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں کیا کیا پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، خاص کر یہ آر ایس پورہ سے لے کر کٹھوا کے علاقے میں 1947 میں، وہ ایک بہت لمبا اور دردناک باب ہے، کیونکہ جو ایک خاص پاپولیشن مائیگریشن کر کے یہاں سے چلی گئی، ان کے بارے میں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ کیا وہ زندہ رہے یا وہ وہاں نہیں پہنچے۔ میں ایک جگہ پہ الیاس چٹا کی ایک کتاب ہے سیالکوٹ کے بارے میں، اس میں اس کے ایک چیپٹر کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر 1941 میں جموں میں اس خاص کمیونٹی کی، مسلم کمیونٹی کی پاپولیشن جو ہے وہ ایک خاص پرسنٹیج کی تھی، 51 میں جو پرسنٹیج کم ہو گئی، لیکن پروپورشنیٹلی یہ سیالکوٹ کے علاقے میں، یا وہ علاقہ جو پاکستان میں چلا گیا، اس میں جو ہے یہ اتنی رائز جو ہے نہیں دکھا تھا۔ ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے کہا کہ ان کو سینسس میں انکلوڈ نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، یہ پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، مگر جہاں تک تعلق ہے پنجابی فلم کا، اس کو کافی زیادہ ہٹ، یعنی انگریزی والا ہٹ، ان کو کافی نقصان اور زخم پہنچا ہے، اس وجہ سے کہ ایک پارٹیشن ہوئی جس کی وجہ سے فلم میکنگ جو ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو کے چلی گئی ممبئی میں، اور آف لیٹ جو ہے اب پنجاب کے علاقے میں امرتسر، چنڈی گڑھ، ان جگہوں پہ جو ہے وہ فلم بنائی جاتی ہے۔ لیکن اب تو نسبتاً فلم بنانا آسان بھی ہو گیا، کیونکہ پرانے زمانے میں فلم پہ میٹر کے اوپر بنا کرتی تھی، اب تو آپ کے پاس اگر ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے اچھی کوالٹی کا اور اس کا اچھا آڈیو سسٹم ہے تو اسے وہ بن سکتی ہے۔ تو یہ تھی بات آج کے اس موضوع کی، لیکن بہت کم انفارمیشن اویلیبل ہے ایسے ایکٹرز کی جیسے کہ ہیرالڈ لیوس تھے، اور میرے خیال میں آنے والے وقت میں ایک اور لمبی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ ان کے اس سفر کو اور ان کی اس کنٹریبیوشن کو اور ان کی جو یہ پریشانیاں رہی ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔